جاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر، ارے دنیا میں لاکھوں ہے سکندر کے برابر، دنیا میں لاکھوں ہے سکندر کے برابر، لیکن آقا کوئی نہیں تیرے نوکر کے برابر، آقا کوئی نہیں تیرے نوکر کے برابر۔ اور کعبے میں ولادت ہے، ان الجنت تحت ارجلہما۔ اے جاہمہ ادھر ادھر کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے جہاد بعد میں، پہلے ماں باپ کی خدمت میں پڑے رہو مضبوطی سے۔ 我的主线一代一代都是مشائخ کاملین，在中国话里面说老人家اہل اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے اس کو چائنیز زبان میں لاؤرنچیا بولتے ہیں، وہ ایک لقب ہے، اس کے آداب جس طرح ہم لوگ بولتے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو چین میں بھی بہت سارا بابا کا لفظ بھی آیا ہے، جس طرح ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ 7 فٹ 3 انچز تھے، وہ بہت لمبا ہو گئے تو ان کو کاؤ پاپا مطلب لمبا بابا یہ لقب دیا گیا ہے۔ پھر ایک تھائی پاپا، یہ بابا کا مطلب ہوتا ہے، تھائی پاپا۔ تو میرے چچا اور میرے والد صاحب کو اجازت و خلافت جس وقت چائنا سے یہاں آ گئے تو انہوں نے تمام مرید کو اب میرے چچا کو حوالہ کر دیا، ان کو دیکھ بھال کرو۔ والد صاحب یہاں رہنے کے بعد دینی تعلیم پہلے تائیوان بھیج دی اپنی مادری زبان سیکھنے کے لیے، جب وہاں سے آئے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ تم نے اعتراض کیا تھا، اب جاؤ جس کے بارے میں اعتراض کیا تھا اب جا کر ان سے تم ملاقات کر کے آؤ کہ تم نے صرف انسانوں میں فسادی کو تو دیکھا تھا، ذرا اب عبادت گزار کو بھی دیکھو، انسانوں میں قاتل کو تو دیکھا تھا، آج اس میں کہ زاہد اور عبادت کرنے والے کو تو دیکھو۔ یہ تو فرشتے آ گئے، بات ختم۔ کہا نہیں، تنزل الملائکۃ والروح، روح بھی آتی ہے، روح بھی آتی ہے۔ ابھی روح کون ہے؟ قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، کہا کہ فرشتے آتے ہیں اور روح آتی ہے۔ کس کی روح آتی ہے؟ یہ روح کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں روح سے مراد روح الامین ہے کہ شب قدر کو صرف فرشتے ہی نہیں، فرشتوں کا سردار بھی آتا ہے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے اور ہماری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے۔ وہ مجلسیں برکت والی ہیں، وہ محفلیں برکت والی ہیں کہ اللہ تعالی ایسی متبرک راتوں میں فرشتوں کو ہی نہیں، فرشتوں کے سردار روح الامین کو بھیجتا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ روح سے مراد روح الامین ہے۔ اور حضرت سیدی محدث دکن خواب میں دیکھا، پوچھا سلطان محمود غزنوی یہ مقام تمہیں کس بنیاد پر ملا ہے، یہ شان تمہیں کس بنیاد پر ملی ہے؟ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا میں جانتا ہوں ایک مرتبہ میں نے قرآن کا ادب کیا تھا، اللہ نے ادب کرنے کی وجہ سے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن کے ادب کی وجہ سے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ لوگوں اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بناؤ۔ اللہ اللہ، آج کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آج کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کا علم بھی دیں، مصطفیٰ کی حدیث کا علم بھی دیں، قرآن کی آیات کا علم بھی دیں۔ جب آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا اور قرآن پڑھا ہوا ہوگا، جب وہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اس گھر کو کشادہ فرما دیتا ہے، اللہ اس گھر کو وسیع فرما دیتا ہے، اللہ اس گھر میں برکتیں فرماتا ہے۔ لوگوں نحوستیں ان گھر میں آتی ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوتیں نہیں ہوتی ہیں، نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اپنے بچوں کو نمازوں کی بھی ترغیب دیں، اپنے
बच्चों को नमाजी बनाएं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने वाला बनाएं। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी फिक्र है, हमारी सोच है कि अगर हमने चार माला बिल्डिंग बनाई तो हमसे बड़ा मालदार कोई नहीं होगा। आज हमारी फिक्र है, अगर हमारे पास में 4 गाड़ियां हो गई तो हमसे बड़ा मालदार कोई नहीं होगा। आज हमारे पास में 4 पिलोट हो गए तो हमसे बड़ा मालदार कोई नहीं होगा। आज हमारे पास में बैंक बैलेंस हो जाए तो हमसे बड़ा मालदार, हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं होगा। लेकिन लोगों सुनो, 4 माला बिल्डिंग बना लेना कामयाबी नहीं है, 4 पिलोट खरीद लेना कामयाबी नहीं, 4 का